بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹک جیل میں عمران خان کا ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ حامد مین نے پورا عمران خان کا بارے میں بتایا ہے لائیو شو میں، اور پرویز الہی عمران خان کا ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین آپ لوگ بھی سنیے۔ اچھا امیر صاحب، یہ جو اٹک جیل میں ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، کیا سمجھتے ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ پالیسی تھی اسی کا تسلسل رہے گا، یا کوئی باہر یا کوئی نرمی ہو سکتی ہے، یا وہی سلسلہ رہے گا جو پچھلے 16 ماہ سے جاری تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ جس رونق کے ساتھ وہ بطور وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دیتے تھے کہ میں تمہارا جیل میں جو اے سی ہے وہ واپس کروا دوں گا، میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گرفتار کروں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا، تو یہ انسان جو ہے نا، وہ بعض اوقات اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو خود اس کے لیے پھر ایک رسی کی صورت میں اللہ کی پکڑ بن جاتے ہیں، تو وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور جیل میں رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان سے زیادہ جو سیاسی مزاحمت کا استعارہ ہیں وہ پرویز لائی صاحب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے جو رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے، وہ تو سارے بھاگ گئے نا۔ تو پرویز لائی کو وہ صاحب کہتے تھے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو پنجاب کا ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ اب پنجاب میں سیاسی مزاحمت کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا ہے، اور میچ پڑ گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف اور پرویز لائی میں کہ کون زیادہ مزاحمت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کون جیتا ہے۔ اچھا امیر صاحب، گزارش ہے، آپ نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ 3 دفعہ نواز شریف کی حکومت گئی، 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، ان کی کیوں جاتی رہی؟ صرف موجودہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پر بھی گرفتاری تھی، اور کسی پہ نہیں آتی یہ گرفت؟ دیکھیں نا، بڑا خوبصورت سوال کیا میرے بھائی نے۔ عارف امید بھٹی صاحب، یہ جو اختر مینگل صاحب نے پرسوں خط لکھے نا نواز شریف کو، وہ آپ خط پڑھیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم ان کو کس نے بنوایا آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے وزیر اعظم بنوایا انہوں نے انہی کے ساتھ پنگا کیا، فارغ ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنوایا ان سے پنگا کیا، پھر فارغ ہو گئے۔ پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، جنہوں نے وزیر اعظم بنایا ان سے پنگا کیا، پھر فارغ ہو گئے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، اور یہ بھائی صاحب تھے جو چیئرمین تحریک انصاف، ان کو تو 2018 میں جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد جو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ غلطیاں نہ کرنا جو نواز شریف صاحب نے کی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا جنہوں نے وزیر اعظم بنایا نا ان سے پنگا نہ لینا۔ تو اس نے کہا میں پاگل ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ اپنا مفاد تھا وہاں پہ ان کی بات نہیں مانی، اور جہاں پہ اپنا مفاد نہیں تھا وہاں پہ ان کی بات مان لی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ 3 4 5 احتساب ہماری 70-75 سالہ تاریخ میں ہوئے، تو اس کے بطن سے کبھی پارلیمنٹیرین نکلے، کبھی کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک اچھے لوگ اکٹھے کر کے باقی تو سارے بے روزگار ہی ہو جائیں گے، اور جو نکل آئیں گے ان کی ایک کیو یا کوئی اور نام بن جائے گا، if I have not understood it wrongly۔ قاضی صاحب دیکھیں، جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا، یقین کریں میں بالکل سیریسلی آپ سے، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ چودھری پرویز لائی جیسا بندہ جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا، اور اس کو آپ کیس پہ کیس کریں گے، عدالت اس کی رہائی کا حکم دے گی، وہ رہا ہوگا پھر گرفتار ہوگا، رہا ہوگا پھر گرفتار ہوگا۔ اندازہ لگائیں ذرا آپ، وہ جو تحریک انصاف کا جو سربراہ ہے وہ تو اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو تو چھوڑیں نا آپ۔ پرویز لائی کے بارے میں آپ سوچ سکتے تھے؟ تو اگر پرویز لائی جیسا بندہ جو ہے وہ اس پورے سیٹ اپ کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آنے والے وقت میں
اگر یہ بندہ ہیرو بن گیا تو اور کتنے بندے ہیرو بنیں گے. اس لیے اس وقت جو ہے نا ایک خوف کی فضا ہے, لوگ بولتے نہیں ہیں. کوئی پرویز لائی صاحب جو ہیں اس وقت جس مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کوئی ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کو شاباش دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ شک ہے کہ یار یہ چودھری صاحب جو ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کسی بھی وقت چٹکی بجاتے میں یا یو ٹرن مار سکتے ہیں, لیکن ابھی تک تو نہیں نا مارا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی جب تک پرویز لائی کو نہیں توڑیں گے نا تو اور بھی بہت سے لوگ نہیں ٹوٹیں گے. اور اگر یہ سیٹ اپ جو ہے یہ سارے لوگ انہوں نے اگر پرویز لائی کو ہیرو بنا دیا ہے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ان کے اپنے پلے کیا ہے. یہ ایک تھوڑی سی یہ بھی بات بتاتے جائیں, صحافی اپنے آپ کو کتنا تبدیل کریں کہ وہ ایمانداری سے, صرف دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں. کیا ہمیں بھی کسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, آج کے دور میں جو صحافی ہیں نا ان کو دو کام کرنے چاہیے. نمبر ون کہ یہ سوچ لیں کہ بھئی آپ صحافی ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت یا کسی انٹرسٹ گروپ کے آپ ترجمان نہیں ہیں اور آپ نے صرف صحافت کرنی ہے. صحافت کو سیڑھی بنا کے آپ نے حکومت میں نہیں آنا یا کوئی بڑا آپ نے سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا. جس وقت آپ صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا. تو پھر آپ وہی کام کریں, پھر واپس صحافت میں نہ آئیں. مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ میر صاحب آپ نے جانا ہے اور کتنی اچھی بات کی آپ نے, کتنی اچھی بات کی کہ وہ اگر آئیں بھی میڈیا پر جنہوں نے توشہ خانے سے مال پکڑا یا عہدے لیے تو اس پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں. ویری گڈ. اور آج میں ایک بات اور بھی کہہ دوں, آپ کے ساتھ میں نے تصویر دیکھی اس صحافی کی جو شہید ہوئے آج, تو میں ان کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کیونکہ ہاں آپ ہمیشہ ان کا. میں ایک سوال تشنہ رہ گیا تھا, آپ نے کہا کہ وزارتیں جو بنیں گی وہ بھی کچھ صحافی اپنے ٹویٹس میں ناموں کی لسٹ دے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ نام بھی غائب ہو جائیں گے اور وہی جس طرح بھنک نہ پڑنے کی بات ہم نے کی کسی کو بھنک نہیں پڑ رہی اس کی؟ دیکھیں, ایک دو نام تو شاید وہ آ جائیں, اور وہ جس کا نام جس نے یہ بھٹی صاحب کو بتایا نا, کل رات کو میری ایک جگہ پہ ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ, تو وہ صاحب تو ہیں اس میٹنگ میں, تو وہ بھٹی صاحب سے آپ ان کا نام پوچھ لیجیے گا کیونکہ وہ میرے لیے اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا نام ڈسکلوز کروں. لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ یا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز نے ایسی لسٹ بنائی ہوئی ہے, یہ بھی بن رہا ہے, یہ بھی بن رہا ہے, وہ کوئی نہیں ہے. اس میں بہت سے سرپرائز ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں ہونا کیا ہے. اچھا امیر صاحب, ایک آخری سوال اس کے بعد میں جانتا ہوں آپ کا ٹائم قیمتی ہے. ہم یہ بات مان لیتے ہیں صحافی کو کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نثار عثمانی اللہ جنت نصیب کرے کہتے تھے کہ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر وہ غیر جانبدار بھی رہے تو اس پر پھر بھی قدغن لگائی جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ذرا یہ کیا بات ہوئی کہ صحافی اپنے آپ کو اینکر کہہ رہا ہے, کالم نگار کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں پی ایف یو جے کا پریزیڈنٹ ہوں, اور وہ جناب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ یا وقت کے کسی وزیر اعظم یا وزیر اطلاعات جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیا. تو جب آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ایک پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, اور آپ کی وجہ سے دوسرے جو صحافی ہیں ان کا بھی امیج خراب ہوتا ہے, اور پھر آپ کے اور ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ اس طرح کی مفاد پرستی کے کام میں ملوث نہیں ہے. لہٰذا وہ صحافی جو کسی حکومت سے مفاد نہیں لیتے, جو صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ ان پہ قدغن لگاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور جو اس پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستانی شہری کے آپ کا اور میرا فرض ہے. ناظرین, عمران خان کو غلط الزامات لگا کے یہ لوگ ہٹانا چاہتا ہے. آپ خود عمران خان کا چہرہ میں یہ دیکھیں کتنا نور ہے, اور پیپل پارٹی کا زرداری اور شہباز شریف کا چہرہ میں دیکھو لعنت برس رہا ہے. وہ لوگ کا اپنا خود کیا اعلیٰ کردار جو ہوتا ہے ان کا چہرہ میں بتا دیتا ہے. ناظرین,
سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو کلک کر دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.